دوستوں، آج 14 رمضان المبارک پیر کے دن ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ 14 رمضان المبارک پیر کے دن اللہ اکبر انا اعطیناک الکوثر اس طرح سے پڑھ لے گا، پورے سال رزق دولت سے مالا مال ہو جائے گا، گھر کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، پورا سال اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بہن بھائی پورے سال کے لیے سکون چاہتا ہے، رزق دولت کا انتظام کرانا چاہتا ہے، تو آج 14 رمضان المبارک پیر کے دن کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد ایک بار بتائے گئے طریقے سے یہ عمل لازمی کر لیجئے۔ چاہیں تو نماز فجر کے بعد کر لیں، چاہیں نماز ظہر کے بعد کر لیں، چاہیں تو نماز عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، حتیٰ کہ آپ اس وظیفے کو عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ والوں، افطاری کے وقت بھی چاہیں تو یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ 14 رمضان المبارک کا بڑا خاص مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نے اس طرح کا کبھی نہیں عمل کیا ہوگا۔ آپ آج اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کے کئی سالوں کے بگڑے ہوئے کام بھی بن جائیں گے۔ آپ نے بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن جب کوئی بندہ کسی خاص وظیفے کو کسی خاص دن پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ جو لوگ رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے، جو لوگ شعبان المعظم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ اپنی زندگی کو جلد بدلنا چاہتے ہو، گھر کے مسائل کو جلد حل کرانا چاہتے ہو، تو آج ایک بار میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ یہ عمل کر لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم پورا سال آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی۔ میرے پیارے بھائیوں، 14 رمضان المبارک پیر کے دن خاص عمل کر لینا۔ رمضان المبارک برکت والا مہینہ ہے، رمضان المبارک عظمت والا مہینہ ہے، رمضان رب کریم سے اپنی ہر حاجت پورا کرانے کا مہینہ ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ جلد کامیاب ہو جائیں، تو ایک بار یہ عمل آج لازمی کرے گا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں جلد کامیاب ہو جاؤں، میرے گھر سے جتنی بھی بے روزگاری ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ والوں، رب کریم سے آج اپنی ہر حاجت پوری کرانے کا وہ مہینہ آ چکا ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک جب شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور ہر گھر میں رزق اور دولت کے طوفان آ جاتے ہیں۔ ہر گھر کا دسترخوان وسیع ہو جاتا ہے، ہر گھر میں رحمتیں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ رمضان المبارک میں ایک نیکی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو ایک نیکی کے بدلے رب کریم 70 گنا زیادہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ والوں، آج 14 رمضان المبارک پیر کا دن ایک ایسا دن آ چکا ہے جس دن آپ اپنی ہر ایک حاجت کو رب کریم سے پورا کروا سکتے ہیں۔ میری وہ بہنیں، میرے بزرگ، میری مائیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، جو چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے تنگ دستی کا خاتمہ ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، بہت سارے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وظائف اور دعاؤں سے کوئی فائدہ نہیں ملتا، آج میرے کہنے پر دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو،
کئی سالوں کے رکے ہوئے کام بھی آپ کے بن جائیں گے، کئی سالوں کی پریشانیوں کا حل ہو جائے گا، کئی سالوں کے مسائل حل ہو جائیں گے، کئی سالوں کی پریشانیاں محتاجیاں انشاءاللہ الکریم آج اس وظیفے کو پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ اتنا تیر بہادر ہے کہ جس وقت جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دے گا۔ جب رب کریم سے مانگنے بیٹھو تو آنکھوں میں آنسو لیا کر بیٹھو، ضد کر کے بیٹھو۔ آج ہماری ناکامی کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ ہم پر جب کوئی بڑا وقت آ جاتا ہے ہم دنیا داروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ جب ہمیں کسی جگہ سے مدد نہیں ملتی، جب کہیں سے آسرا نہیں ملتا تو پھر ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ اگر جب بھی ہم پر کوئی بڑا وقت آ جائے، پریشانیاں آ جائیں، محتاجیاں آ جائیں، رب کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو ہم رب کریم سے اپنی حاجتوں، اپنے مقصد کے لیے جھک جائیں تو اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں سادہ سا راستہ بتا دے، کوئی سادہ سا عمل بتا دے کہ ہمارے گھر کے تمام حالات بہتر ہو جائیں، تمام پریشانیاں، بیماریاں، دکھ تکلیفیں ختم ہو جائیں۔ اللہ والوں، جب بھی کوئی بندہ رمضان المبارک میں اس عمل کو، اس وظیفے کو 14 رمضان المبارک کے دن کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے۔ وہ دنیا جہاں کی جس حاجت کی دعا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس حاجت کو پورا کر دیتا ہے، اس کے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ آپ کا رزق کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، ذاتی مکان نہیں ہے، آپ کے پاس ذاتی کچھ بھی نہیں ہے تو ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ آپ کر دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق دولت سے نوازے گا جہاں سے آپ کا گمان نہیں ہوگا۔ اللہ والوں، جب بھی اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا کرو آنسو اپنی آنکھوں سے لیا کر اور اپنے ہر ایک مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ الکریم آپ کو کامیاب فرما دے گا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ جب کوئی بندہ رب کریم کی بارگاہ میں جھکتا ہے، رب کریم سے مانگتا ہے، رب کریم اس کو اتنا نواز دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ والوں، ماہ رمضان المبارک کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، نفل پڑھیں، تسبیحات کریں۔ ایک وہ وقت تھا کہ ہم رب کو منانے میں، ہر ایک مقصد کو منانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اپنے تمام پریشانیوں کے لیے، اپنے تمام بگڑے ہوئے کاموں کے لیے اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ لیکن اب ہمارا ایک ایسا مسئلہ بن چکا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں کوئی کامیابی نہیں ملتی۔ کسی مقصد کے لیے بھی ہمیں کوئی پریشانی بن جائے تو ہم جاہلی پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس ٹھوکریں کھاتے ہیں، در در کے دھکے کھاتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ کو جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، آزمائش میں مبتلا ہو جائیں، کوئی ایسی بیماری آ جائے کہ جس کا علاج نہ ہو رہا، کسی ڈاکٹر سے بھی علاج نہ ہو رہا، تو اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر حاجات کو آپ پورا کروا سکتے ہیں۔ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ کی تمام زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں حل ہو جائیں گے۔ آپ پورے سالوں سال کے لیے گھر میں خوشیاں چاہتے ہیں تو ایک بار یہ مجرب وظیفہ آج لازمی کریے گا۔ آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر رمضان المبارک، 14 رمضان المبارک پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ کا کسی بھی کونے سے تعلق ہے، آپ نے 14 رمضان المبارک پیر کے دن یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینے میں کوئی بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، اس کی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا، بڑی شانوں والا یہ مہینہ ہے، اور ہمارے دوران اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ والوں، آپ کے اوپر پہاڑ جتنا بھی قرض ہے تو آج قرض کی نیت سے یہ عمل کر لیجئے، اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کے قرض کا بندوبست فرما دے گا۔ اللہ والوں، آپ نے اس عمل کو باوضو ہو کر، آپ نے خوشبو لگا کر اور اپنے تمام دنیا جہاں کے کاموں کو ذہن سے نکال کر آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے اپنی تمام حاجتوں کی نیت کر لینی ہے، تمام پریشانیوں کی نیت کر لینی ہے۔ اگر یہ وظیفہ اپنی کسی بیٹی یا بیٹے کے لیے آپ جس کا مطلب کہ شادی نہ ہو رہی ہو، جس کی کوئی خواہش آپ کی نہ پوری ہو رہی ہو، تو آپ نے اس مقصد کو ذہن میں لے کر بیٹھ جانا ہے، تصور میں رکھ کر دھیان اور توجہ کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ کس ترتیب سے کرنا ہے وہ سارا طریقہ کار آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے لگا ہوں۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے۔ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، آپ کو اس چینل سے انشاءاللہ الکریم ہر پریشانی کے لیے روحانی علاج اور وظائف ملتے رہیں گے۔ اللہ والوں، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ نے شیئر کر دینا ہے کہ جتنے بہن بھائی پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، تنگ دست ہیں، گھر کے مسائل سے آپ پریشان ہو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں، بیماریاں، دکھ تکلیفوں کو ختم فرمائے، سب کی حاجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرمائے۔ تو دوستوں، بھائیوں، آپ نے اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے، کس ترتیب سے کرنا ہے؟ آپ نے جائے نماز کو بچھا کر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 10 بار آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ کو پڑھ لینا ہے۔ 10 بار جب استغفر اللہ آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے درود پاک اول اور آخر میں آپ نے 7 مرتبہ، چاہیں تو نماز والا درود پاک پڑھ لیں، چاہیں تو کوئی اور درود پاک مختصر سا یہ درود پاک صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو آپ کو بہتر لگے آپ پڑھ لیں۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ چاہیں تو انگلیوں پر پڑھ لیں، جیسے بہتر لگے آپ نے درود پاک پڑھ لینا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستوں، جب درود پاک کو آپ نے پڑھ لینا ہے تو اپنی تمام حاجتیں اور تمام مقصد کے لیے آپ نے نیت کر لینی ہے۔ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، بڑا قیمتی وظیفہ ہے جو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اس کو آپ نے توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ جب کوئی بندہ توجہ کے ساتھ اور شوق اور محبت کے ساتھ اس وظیفے کو، اس عمل کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کامیابیوں سے نواز دیتا ہے۔ اللہ والوں، آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرنا۔ جو پہلے نمبر پر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے سورۃ الکوثر۔ قرآن مجید کی بڑی مختصر سی سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورت کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الکوثر کو ساتھ بسم اللہ بھی پڑھتے جانا ہے، اور آپ نے سورۃ الکوثر کو اسی طرح سے 10 بار پڑھ لینا ہے۔ 10 بار پڑھ لینے کے بعد اللہ والوں، آپ نے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کو دوسرے نمبر پر آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔
یا حیو یا قیوم، توجہ کیجئے کہ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ جب یا حیو یا قیوم کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو آپ نے 10 بار پڑھ لینا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 10 بار آپ نے اس کی تلاوت فرما لینی ہے۔ اپنے ذہن میں مقصد کو آپ نے رکھنا ہے اور توجہ کے ساتھ اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان کلمات کو آپ نے 10 بار پڑھ لینا ہے۔ جب 10 بار پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بزرگوں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم پڑھنا ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد کو آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ توجہ کیجئے۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کا یہ عمل، یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد میرے پیارے دوستوں، میری پیاری بہنوں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک آخری عمل جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو لازمی آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ عمل کیا ہے کہ آپ نے سورۃ الاخلاص، قرآن مجید کی بڑی عظمت والی سورہ مبارکہ ہے، اس سورت کو آپ نے 10 بار تلاوت فرمانی ہے اس طرح سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس طرح سے سورۃ الاخلاص کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ عمل، یہ وظیفہ جس ترتیب سے آپ کو بتایا ہے، آج جو بہن بھائی بھی اسی ترتیب سے اس عمل کو کر لے گا اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرے گا، جس مقصد کی دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ اس مقصد میں اس بندے کو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابیوں سے نواز دے گا۔ پورا سال رزق دولت کا انتظام ہو جائے گا، آنے والی نسلوں تک بھی رزق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ والوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں، بیماریاں، دکھ تکلیفوں کو ختم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے نماز کی توفیق مانگا کریں، نیکیوں کے کاموں کی توفیق مانگا کریں۔ جو بندہ رمضان المبارک میں بھی نماز نہیں پڑھتا وہ بڑا بدبخت بندہ ہے۔ اللہ والوں، ماہ رمضان المبارک قبولیت کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ان میں نماز کی لازمی آپ نے پابندی کرنی ہے۔ رمضان المبارک کے بعد بھی آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔